سورہ آیت 29 میں ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے ان دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے اور جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کی اس آیت میں واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمین کے علاوہ اور بھی جگہوں یعنی پلینٹس پر جاندار یعنی کہ مخلوقات موجود ہیں جن کو اللہ پال رہا ہے اور جب چاہے انہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، آپ نے شہاب ثاقب کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ اسے ٹوٹتا تارا بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں میٹیورائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کسی دوسرے تارے یا سیارے سے ٹوٹنے کے بعد جب زمین کی حد میں داخل ہوتا ہے تو اکثر فرکشن کی وجہ سے جل کر راکھ ہو جاتا ہے، مگر کبھی کبھار بڑا سائز ہونے کی وجہ سے پورا نہیں جل پاتا اور زمین سے آ کر ٹکرا جاتا ہے۔ 1998 میں 1 ارب سال سیارہ پٹی میں گزارنے کے بعد 2 شہاب ثاقب ہماری زمین کے 2 مختلف حصوں میں گرے تھے، تو ان 2 میٹیورائٹس کو زیک اور منہانس کا نام دیا گیا تھا، اور موراکو اور ٹیکساس کی لیبارٹری میں جب ان پتھروں پر تحقیق کی گئی تو ان میں مائع پانی کے آثار ملے۔ اس سے پہلے کبھی کسی شہاب ثاقب سے اس قسم کے آثار نہیں ملے تھے، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی۔ بہرحال اس سب کے بعد حال ہی میں ان باقیات پر دوبارہ ریسرچ شروع کی گئی تو ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بدولت ان پتھروں سے کچھ حیران کن شواہد سامنے آئے، یعنی ان پتھروں میں چھوٹے چھوٹے سالٹ کرسٹلز موجود تھے جنہیں جب ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا ان کرسٹلز میں امائنو ایسڈ کے نشانات موجود ہیں جو کہ ان پلینٹس پر زندگی کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں سے شہاب ثاقب آئے۔ اب ان پلینٹس پر زندہ مخلوق ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس شکل و صورت میں ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک اپنی مخلوق کو کہیں بھی کسی بھی انداز یا ماحول میں زندہ رکھ سکتا ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ جہاں پانی اور دیگر ضروری کیمیکلز ہوں گے وہاں ہی زندگی ممکن ہے، لیکن اللہ پاک نے ہر چیز ایک نظام سے بنائی ہے اور اس میں سوچنے والوں کے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اس لیے ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زمین جیسی اور بھی کئی زمینیں ہیں یا اور بھی کئی سیارے ایسے ہیں جہاں زندگی ممکن ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ طلاق آیت 12 میں ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس زمین کی قسم جیسی اور زمینیں بھی۔ جو باتیں قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دی ہیں، ان کو اتنی ترقی ہونے کے باوجود سائنس آج دریافت کر رہی ہے، اور بہت سارے راز ابھی تک قرآن پاک میں پوشیدہ ہیں جو سائنس کی سمجھ اور دسترس سے باہر ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں اور بھی کئی معمے حل ہو جائیں جنہیں عقلی طور پر سمجھ